جی اس ٹائم ہم سندھ ہاؤس میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی نور عالم خان صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. خان صاحب بتائیں کہ آپ یہاں پہ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں, کیا کہتے ہیں اس میں؟ اپنے فری ول سے یہاں پہ ہوں اور کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن اپنے زندگی اور کیونکہ جو نیشنل اسمبلی کے جو پارلیمنٹ لاجز میں جو 2 MNAs کے ساتھ ہوا, کیونکہ وہ پٹھان تھے اور وہ پھر جمعیت علماء اسلام کے تھے, تو ان غریبوں کے ساتھ, ان کے مہمانوں کے ساتھ ان کے لاج پہ جب گئے اور میں اس وقت بیر وٹنس تھا, تو وہ میں نے میرے بھائی دیکھا اور ان کی بے عزتی جب ہوئی تو مجھے اس وقت فکر ہوا, کیونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. نیب تو ہم نے 3 سال سہ لیا, اپنے باپ دادا کی زمین والے اس پہ لوگ اپنا نہیں دکھاتے, ہمارے آباء و اجداد کی ہم نے ہر چیز دکھایا. بس میں اب کیا کہوں. اچھا, میں آپ کو جو آپ پارلیمانی پارٹی اجلاسوں میں بھی دیکھتے رہے, فلور آف دا ہاؤس بھی آپ نے حکومتی بینچز پر بیٹھ کر بھی پالیسیز پر اور انفلیشن پر تنقید کی, تو کیا اسی کے نتائج ہیں؟ میرے بھائی دیکھو نا, میں عوامی نمائندہ ہوں. جب میرے حلقے میں بجلی نہیں ہوگی, گیس نہیں ہوگی, اور پھر مطلب آپ اپنے زبانی جو آپ باتیں کرتے ہیں ان سے وہ کریں گے تو پھر ضروری بات ہے. دیکھیں, میں نے عمران خان کو جوائن کیا تھا. کس چیز پہ جوائن کیا تھا؟ کہ انہوں نے کہا تھا احتساب, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہوگا کہ میں میرے خلاف جو بولے گا میں اس کے وہ کروں گا, یا میرے خلاف گورنمنٹ جو پارٹیاں ہیں ان کے خلاف میں کروں گا. جو بھی کرپشن ہے اس کے. پھر نوکریوں کی بات تھی, پھر بجلی اور مہنگائی کی بات تھی. تو جب الیکٹ ہو گئے لوگ تو پھر ان کو عوام, پاکستان کی عوام بھول گئے. پھر ان کو اپنے وہ کارٹیلز یاد آ گئے, شوگر کارٹیل, چینی والے مافیا کو سپورٹ کرنا, پھر فرنس آئل والے یعنی سریے والے کو بھی, جو سریا تو آپ جانتے ہیں نا, اس کو ہر وزیر کیبنٹ میں یہ نہیں دیکھتا تھا, کہتا تھا کہ یہ جی پیٹرول نہیں مہنگا کرنا چاہیے, آٹا نہیں مہنگا کرنا چاہیے, لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ ان لوگوں نے ووٹ دیا. وزیر صاحب کے پاس جاتے تھے کہ یار میرے وہ ورسک ڈیم وہاں پہ بجلی ان کا وہ ایشو ہے, تو کہتے تھے وہ تو چور ہیں. تو جناب جب آپ ووٹ لیتے ہیں اس وقت تو یہ چور نہیں ہوتے. جس وقت آپ ہمارے پیچھے ہیں کہ آپ ہمارے پارٹی میں شامل ہو اور ہم وہ کرتے ہیں, تو اس وقت تو آپ کو یہ نہیں تھا. جس وقت آپ کو ووٹ دے رہے تھے تو اس وقت یہ MNAs چور نہیں تھے. جس وقت اسپیکر کو یہ ووٹ دے رہے تھے تو یہ چور نہیں تھے. جب ڈپٹی اسپیکر کو دے رہے تھے تو ووٹ نہیں تھے. خالی انہوں نے اس لیے. اور دوسری بات میں بتاؤں, یہ جو بات کرتے ہیں نا, یہ لوگ سٹہ باز ہوتے ہیں. گیمبلنگ از آلسو گناہ, یاد رکھیے گا. جو وہ میں یہ بار بار کہتا ہوں اور میں اب پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی نہیں ہے, جو پیسے لے کر ووٹ بیچے, نوکری بیچے, ٹرانسفارمر بیچے, گیس کا پائپ بیچے. پاکستان کے افواج پاکستان ہو یا پاکستان کے دفاعی یا پاکستان کے غریب لوگوں کے راز بیچے, اور یا پاکستان کے خلاف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہو سکتا. وہ اس کی وہ ہے تو وہ شفاعت سے محروم رہے گا. آخری سوال, 28 تاریخ کو ووٹ کس کو دیں گے؟ وہ جب میں پہنچوں گا, پہلے زندہ میں پہنچ جاؤں, ٹھیک ہے نا. ابھی تو مجھے 10 لاکھ لوگوں سے پھرنا پڑے گا, لیکن اس کے لیے میں چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ, چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ, اور ان سب سے, اور چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا. کیونکہ ویسے تو اسپیکر کسٹوڈین ہوتے ہیں, ان کا وہ ہے, لیکن کیونکہ اسپیکر بھی بائسڈ ہو گئے ہیں اور وہ اپنے MNAs کو راہ حق وہ نہیں, تو میرے خیال میں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو, کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہوگا کہ جو مطلب ہر ایک کو 63A بھی پتہ ہے, کوئی 63A اور 62 پہ نہ وہ کرے. Everybody knows which law. I mean 1973 کا کانسٹیٹیوشن سب کو یاد ہے, 18th amendment بھی یاد ہے, 21 بھی یاد ہے, رولز اینڈ پروسیجرز بھی یاد ہے. یہ نہیں ہے تو اس لیے وہ اس پہ لوگوں کو نہ وہ کرے, خالی ہر ایک بندے کو اس کے رائے کے مطابق وہ کرے. اور یہ بھی نہ کہیں کہ سیٹیں جب زندہ بچیں گے پھر بعد میں جب وہ ہوں گے الیکشن میں, تو اب ان پہ آپ یہ نہیں کہ انہوں نے ضمیر بھیج دیا کیونکہ ٹکٹیں. او بھائی, جیسے PTI میں لوگ آتے ہیں تو اس وقت تو وہ ضمیر نہیں, وہ اس وقت کیا